لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام القیوم، اس سے متعلق پڑھیں گے آج کی نشست میں، اور انشاءاللہ آنے والی نشست میں، دو نشستوں میں اس نام سے متعلق ہم کچھ باتیں پڑھیں گے۔ آج کی نشست میں القیوم، اس کا جو عربی زبان میں یعنی لغوی معنی ہے، اور پھر اس نام سے اللہ رب العالمین کی جو صفت وارد ہے احادیث نبویہ میں، وہ کچھ معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین کا یہ جو نام ہے القیوم، اور اللہ تعالیٰ کی اسی سے صفت ہے القیم، القیام، القائم، یہ اللہ رب العالمین کی صفات ذاتیہ میں سے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ میں نے متعدد دروس میں جو سلسلہ وار سنتے آ رہے ہیں، یقیناً وہ اس سے واقف ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ میں نے اس کثرت سے اس بات کو بتایا ہے کہ وہ اچھی طرح راسخ ہو گئی ہوگی وہ بات اگر سلسلہ وار کسی نے درس سنا ہو۔ اللہ رب العالمین کا یہ جو نام ہے القیوم، عربی زبان میں بنیادی طور پر اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ احمد بن فارس رحمہ اللہ، جو چوتھی صدی ہجری کے اواخر کے معروف لغویین میں سے ہیں، ان کی جو معجم ہے معجم مقاییس اللغہ، اس میں انہوں نے قاف، القاف والواو والمیم، قواما، انہوں نے دو معنی بتائے ہیں بنیادی طور پر۔ ایک معنی یہ ہے کہ جماعت ناس، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ انتصاب او عزم۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک معنی یہ ہے قواما کا، یعنی جماعت الناس، یعنی قوم جب کہتے ہیں تو جماعت الناس، لوگوں کی ایک جماعت، قوم اقوام، قوم اقوام، اقاویم اس کی جمع الجمع ہے۔ ابن فارس کہتے ہیں کہ عربی زبان میں امرؤن، ایک مرد کو کہتے ہیں، ایک شخص کو، یعنی ایک مرد کو، عورت کو نہیں، ایک مرد کو، اسی کی جمع آتی ہے قوم۔ یعنی قوم جب کہتے ہیں تو ہمارے پاس اردو زبان میں جب ہم کہتے ہیں کہ قوم، ایک قوم، تو اس میں کیا مرد کیا عورت، بڑے چھوٹے، سب، نہیں سب کی شمولیت رہتی ہے اس میں، یہ لفظ سب کچھ شامل ہے۔ عربی زبان میں قوم جب کہتے ہیں تو اس میں صرف رجال آتے ہیں، امرؤن کی جمع ہے رجال، نساء اس میں نہیں آتے، خواتین اس میں نہیں آتی ہیں۔ اس سلسلے میں ابن فارس رحمہ اللہ نے سورۃ الحجرات کی اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے جو معاشرتی زندگی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، بہت ہی معروف آیت کریمہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ غور طلب بات کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہاں قوم سے مراد رجال مراد ہیں، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، وہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ اس کے مقابل میں اللہ رب العالمین نے جو لفظ استعمال فرمائے، کہا کہ ولا نساء، گویا کہ قوم کے مقابل میں نساء کا لفظ، مطلب کیا ہے؟ رجال کے مقابل میں نساء۔ تو وہاں جو نساء کا لفظ قوم کے مقابل آیا ہے، تو کیا نساء کیوں قوم کے مقابل آیا ہے؟ اس لیے کہ لفظ قوم میں وہ داخل نہیں ہے، لفظ قوم سے وہ خارج ہے، اس وجہ سے جدا الگ سے اس کو بیان کیا گیا۔ یہ جو ابن فارس نے کہا رحمہ اللہ۔ ایک تو یہ معنی ہوا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ عربی زبان میں یعنی قام یقوم قیامن کا معنی آتا ہے یعنی انتصاب۔ انتصاب کے معنی کیا ہے؟ یعنی سیدھے کھڑے ہو جانا، سیدھے کھڑے ہو جانا۔ جس طرح سے کہتے ہیں کہ یعنی القومۃ یعنی المرۃ الواحدہ اذا انتصب، نماز میں ہوتا ہے قومہ، کیا مطلب؟ پیٹھ سیدھی کر کے کھڑے ہو جائیں اچھی طرح سے۔ انتصاب ایک تو یہ معنی ہے قیام کا، ایک یہ معنی ہے کہ عزم کے معنی میں، عزیمت کے معنی میں، جب ہم کہتے ہیں قام فلان بہ، فلاں صاحب نے اس کام کے لیے کھڑے ہو گئے، کیا مطلب؟ اس کام کا پختہ ارادہ کر لیا، انہوں نے ٹھوس ارادہ کر لیا۔
اس طرح کے آپ کو القاب بھی مل جائیں گے امت مسلمہ میں کہ قوام، قوام الدین، قوام السنہ. ایک معروف عالم دین ہے نا 6ویں صدی ہجری کے، ابو القاسم التیمی الاصبہانی رحمہ اللہ، اسماعیل نام ہے ان کا. تو یہ جو ابو القاسم رحمہ اللہ ہیں، جن کی کتاب ہے یعنی بیان المحجہ، الحجہ فی بیان المحجہ، الحجۃ فی بیان المحجہ، 2 جلدوں میں ہے ہمارے پاس وہاں پر. تو وہ اہل علم کے مابین قوام السنہ کے لقب سے معروف ہے. یہ اس کا کچھ معنی تھا لغوی اعتبار سے، لغتاً، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ رب العالمین کا نام القیوم، القیوم قرآن مجید میں 3 مقامات پر مذکور ہے. اس نام کی عظمت، کیونکہ اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، سب اللہ کے نام ہیں، سب حسنہ ہیں، سب اچھے نام ہیں، سب کمال درجے کے نام ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے کچھ ناموں پر فضیلت بھی دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اس موضوع سے متعلق تفصیلی گفتگو ہم نے بہت پہلے کر چکے ہیں. اللہ رب العالمین القیوم ہے. آپ دیکھو اللہ نے اس نام کو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کریمہ مطلقاً آیت الکرسی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. کچھ مہینے پہلے، میں سمجھتا ہوں تقریباً 2-2.5 مہینے ہوتے آ رہے ہیں، 3 مہینے ہو چکے ہوں گے، اللہ رب العالمین سے اسماء حسنہ سے متعلق اسم اعظم، الاسم الاعظم کیا ہے، اس سلسلے میں 2 نشستوں میں ہم نے گفتگو کی. الاسم الاعظم، اس میں آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، آپ کو سنیں گے تو معلوم ہوگا، دونوں یوٹیوب پر موجود ہیں الحمدللہ. الاسم الاعظم، تو اس ضمن میں بھی القیوم کا نام مذکور ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الحی، اللہ رب العالمین کا یہ جو نام ہے، اس سے متعلق لگ بھگ 2-2.5 سال ہونے جا رہے ہیں. ایک مستقل میں نے درس دیا تھا اللہ رب العالمین کی صفت الحیات پر، یعنی الحی، یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ. آپ وہ سن سکتے ہیں، اس کو سن کر کے اس کو سنیں گے، ایک طرح کا ربط پیدا ہوگا، معلوم ہوگا آپ کو انشاءاللہ. ایک تو آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے کہا، سورۃ آل عمران کے آغاز میں اللہ نے کہا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورۃ طٰہٰ کے اواخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما. ان 3 مقامات پر یہ نام اللہ رب العالمین کا مذکور ہے، القیوم. امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کی شرح میں، کس حدیث کی شرح میں انہوں نے اس بات کو کہا ہے، وہ حدیث میں ابھی کچھ دیر میں پڑھنے والا ہوں انشاءاللہ. ایک حدیث ہے، حدیث ابن عباس، اس کی شرح میں آپ نے لکھا کہ اللہ رب العالمین کا القیوم یہ جو نام ہے قرآن میں نصاً مذکور ہے، یعنی ان 3 آیات میں. اور القائم یہ بھی مذکور ہے قرآن مجید میں، سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت قائم. اب میں اللہ رب العالمین کا نام القیوم، القائم، اس کا کیا معنی ہے وہ آج کی اس نشست میں نہیں بتاؤں گا، وہ آنے والی نشست میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. پہلے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ القیوم اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات کہاں کہاں وارد ہیں، تاکہ ایک نقشہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، پھر آپ آگے گفتگو کرنے میں آسانی ہو. تو القیوم و القائم یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی ہیں. اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے القیم، القیم اور القیام، القیم القیام، یہ صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدیث نبوی میں وارد ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے جو متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں تو متعدد مقامات پر ہے وہ حدیث مبارکہ. خود کتاب التوحید میں 1 سے زائد مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں. کتاب التوحید میں جو ایک باب قائم کیا امام بخاری نے، باب قولہ تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے سورۃ القیامہ کی آیت کریمہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس آیت کریمہ کو باب میں قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے متعدد احادیث لائے ہیں. ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، حدیث ابن عباس، جو صحیح بخاری کی متعدد مقامات پر ہے اور خود کتاب التوحید میں 1 سے زائد مرتبہ لائے امام بخاری رحمہ اللہ. میں باب کی نشاندہی اس لیے کیا ہوں کہ میں نے اس باب کے تحت ہی سے حدیث سنا رہا ہوں، کیونکہ اس باب کے تحت ہی سے حدیث سنانے میں مجھے ایک خاص بات بتانی مقصود ہے. وہیں پر امام بخاری نے اس بات کو لکھا ہے اس وجہ سے.
ورنہ یہ حدیث مبارکہ دیگر مقامات پر بھی ہے صحیح بخاری میں. لیکن باب قولہ تعالی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی، امام بخاری نے اس باب کے تحت بھی حدیث لائے ہیں. یہ حدیث ابن عباس. صحیح مسلم میں ایک کتاب ہے کتاب الصلاۃ المسافرین وقصرها، اس میں بھی امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ کو لائے ہیں. حدیث کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تہجد من اللیل، آپ علیہ السلام جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے، یعنی تہجدہ کے معنی ہی نیند، جو گہری نیند ہے اس مشقت کے ساتھ اٹھنا. لیکن تہجد مستقل ایک عالم ہے، ایک اصطلاح کہ صلاۃ التہجد، نماز تہجد کے لیے جب آپ بیدار ہوتے تو آپ علیہ السلام نماز تہجد میں اس دعا کو پڑھتے. وہ دعا کیا ہے؟ تقدیم و تاخیر کے ساتھ الفاظ آگے پیچھے ہیں، لیکن تقریباً الفاظ ایک ہی ہیں سبھی اس حدیث مبارکہ میں، کہ اللہم ربنا لک الحمد. صحیح بخاری میں جہاں سے میں حدیث پڑھ رہا ہوں اس میں جو لفظ ہے اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد انت قیم السماوات والارض، انت قیم السماوات، قیم، انت قیم السماوات والارض، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ. ایک اور مقام پر ہے کہ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ. اللهم بك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت ما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا غيرك. یہ الفاظ جو ہے مطلب اس حدیث کے سبھی طرق سے مل کر کے میں نے آپ کے سامنے سنائے ہیں. ورنہ حدیث ابن عباس جو میں اس باب کے تحت سے سنا رہا ہوں اس میں یہ سارے الفاظ اسی ترتیب کے ساتھ نہیں ہیں. اس حدیث مبارکہ سے مجھے بتانا کیا مقصود ہے؟ میرے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا لک الحمد انت قیم السماوات والارض، انت قیم السماوات والارض. اس حدیث مبارکہ کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ان کے جس شاگرد نے اس حدیث کو سنے ہیں ان کا نام ہے طاؤس ابن کیسان الیمانی، معروف. ان کا ترجمہ حیات میں نے صحیح بخاری پڑھاتے وقت لکھوایا ہے، املا کروایا ہے. طاؤس ابن کیسان الیمانی اوسط تابعین میں سے ہیں، 106 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. طاؤس ابن کیسان رحمہ اللہ عبداللہ بن عباس سے روایت کرنے والے راوی ہیں، وہ تابعی ہیں، اوسط تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن امام طاؤس رحمہ اللہ سے اس حدیث کو جن ان کے تلامذہ نے سنا ہے وہ ایک یعنی بڑی فہرست ہے ان کے ناموں کی. اس سند میں جو صحیح بخاری کی کتاب التوحید سے باب قولہ تعالی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وہاں پر امام طاؤس کے جس شاگرد کا نام ہے وہ ہے سلیمان ابن ابی مسلم الاحول. سلیمان الاحول سے معروف ہے. سلیمان الاحول رحمہ اللہ وہ بھی تابعی ہیں، لیکن اوساط تابعین کے بعد ان کا شمار ہوتا ہے. اوساط تابعین کے بعد یعنی صغار تابعین میں سے ہیں سلیمان الاحول رحمہ اللہ. ان کا سن وفات مذکور نہیں ہے لیکن معروف عالم دین، ثقہ راوی ہیں. تو سلیمان الاحول رحمہ اللہ وہ جب طاؤس سے روایت کی انہوں نے تو اس میں قیم السماوات والارض کا لفظ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد امام بخاری نے نیچے لکھا کہ ایک صاحب ہیں علماء مکہ میں سے جن کا نام ہے قیس ابن سعد. قیس ابن سعد وہ بھی امام طاؤس کے شاگرد ہیں لیکن وہ تابعی نہیں ہیں. وہ صغار تابعین کا دور انہوں نے پایا ہے، ان کی معاصرت ان کو ملی ہے، جو ابن حجر کے ہاں 6واں طبقہ ہے. قیس ابن سعد رحمہ اللہ لگ بھگ 117-18 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. تو انہوں نے جب امام طاؤس سے اس حدیث کو روایت کی تو اس میں قیم السماواتی کے بجائے قیام السماواتی ہے، قیام السماواتی والارض، ایسا امام بخاری رحمہ اللہ نے نیچے لکھا ہے. اسی طرح سے امام طاؤس رحمہ اللہ کے ایک شاگرد ہوئے سلیمان الاحول جن کی روایت یہاں صحیح بخاری میں ہے. ایک ہیں قیس ابن سعد، ایک اور صاحب ہیں جو اپنی کنیت سے مشہور ہیں ابو الزبیر.
ان کا نام تھا محمد ابن مسلم ابن تدرس، 126 ہجری سن وفات ہے ان کا. وہ اوساط تابعین کے بعد کا طبقہ ہے، ان کا چوتھا طبقہ ہے ابن حجر کے پاس رحمہ اللہ. تو یہ جو راوی ہیں ابو الزبیر، جن کی روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، اس میں بھی قیام کا لفظ ہے. امام بخاری نے نشاندہی کی اس کی، اور مستقل روایت ہے صحیح مسلم میں، جس میں قیس ابن سعد اور ابو الزبیر المکی نے امام طاؤس رحمہ اللہ سے اور عبداللہ بن عباس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ان کی روایت سے منقول ہیں وہ قیم السماواتی کے بجائے قیام السماواتی والارض. اہل علم نے متعدد طرق سے ملنے والے سبھی الفاظ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ قیم اور قیام یہ دونوں اللہ کی صفات میں سے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس طرف رہنمائی کی ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کی اس نشاندہی کی وجہ سے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے اس بات کو بھی لکھا کہ وقرأ عمر القیام، کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید میں جو القیوم ہے اللہ کا نام، اسے انہوں نے القیام پڑھا ہے ان کی قرات میں، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب التہجد کتاب التفسیر کی جو شرح لکھی ہے نا صحیح بخاری میں، پوری صحیح بخاری کی شرح لکھی انہوں نے، لیکن صحیح بخاری میں جو کتاب التفسیر ہے اس میں سورۃ النوح دیارہ کا جو لفظ ہے نا، دیارہ، دیورن دیارن، ایک ہی معنی، دونوں مبالغہ کی صیغے، اسی کو بتاتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے دیور دیار یعنی قیوم قیام اس کی وضاحت کی امام بخاری نے رحمہ اللہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی قرات کو ذکر کر کے. وہاں پر لکھا ہے ابن حجر نے رحمہ اللہ، یہاں کتاب التوحید میں مت دیکھیے گا، کتاب التوحید کی شرح میں، کتاب التفسیر کی جو شرح کی ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے سورۃ النوح میں، وہاں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ، معروف عالم دین، امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، 224 ہجری سن وفات ہے ان کی کتاب فضائل القرآن، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو روایت معلق لائے ہیں، اس کو موصولاً ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ کی کتاب فضائل القرآن کے حوالے سے جو ہے مطلب ذکر کیا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے، وہ ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک تو اس کتاب کا حوالہ دیا، اور دوسری کتاب ہے جو یہاں پر موجود ہے کتاب المصاحف، سامنے رہ گئے تو دکھا دے رہا ہوں، کتاب فضائل القرآن وہاں پر ہے. یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے جو فرزند ہیں نا عبداللہ، جو ابو بکر کنیہ سے مشہور ہیں، عبداللہ بن سلیمان بن اشعث، 316 ہجری سن وفات ہے، ان کی کتاب ہے، اور اس موضوع کی مطلب اصل کتاب ہے مصدر کے طور پر کتاب المصاحف. اس میں جو صحابہ کے جو مصاحف ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے علی بن ابی طالب، ابی بن کعب اور دیگر صحابہ، عبداللہ بن مسعود، ان میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا جو مصحف تھا اس کا بیان اور اس کا ذکر کرتے ہوئے اپنی سند سے اس بات کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھائے، اور اس میں آپ نے سورۃ آل عمران کی تلاوت کی، اور اس طرح سے آپ نے پڑھا کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیام، ایسے آپ نے پڑھا عمر بن الخطاب نے رضی اللہ عنہ، جس کو معلق طور پر ذکر کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ صیغہ جزم کے ساتھ. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ القیم اور القیام یہ دونوں جو ہے مطلب اللہ کے رسول سے ثابت ہیں، صحابہ سے ثابت ہیں، یہ دونوں اللہ رب العالمین کی صفت ہیں. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ کلاہما مدح، کہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں اور دونوں میں اللہ رب العالمین کی مدح ہے، قیم ان میں بھی قیام ان میں بھی. قیوم تو جیسے کہ امام نووی نے کہا کہ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ سے ثابت ہے قیوم اللہ کا نام، قائم بھی قرآن سے ثابت ہے. قیمن اور جو ہے قیامن یہ جو ہے مطلب یعنی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. یہ آج کی تفصیل تھی. القیوم جو یعنی القیوم جو مبالغہ کا صیغہ ہے فیعول، اور قیامن یعنی فیعال کے وزن پر. امام ابو سلیمان الخطابی رحمہ اللہ، ان کی جو اسماء الحسنہ سے متعلق چھوٹا سا رسالہ ہے شأن الدعاء یہاں رکھا ہوا ہے، ان کے 5 رسائل ایک ساتھ جو ہے مطلب مطبوع ہیں، ان میں سے ایک کتاب شأن الدعاء، اس میں انہوں نے لکھا ہے. اسی طرح سے ابو اسحاق الزجاج رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو لکھا ہے، اسماء الحسنہ سے متعلق ان کا چھوٹا سا رسالہ ہے. اور غریب القرآن کی تفسیر میں ابن قتیبہ الدینوری رحمہ اللہ نے بھی اس بات کی نشاندہی کی، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں نشاندہی کی کہ یہ سب مبالغہ کے صیغے ہیں، اور
اس کا معنی مفہوم کیا ہے وہ تو میں انشاءاللہ آنے والے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آج کے اس درس میں یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین کا نام القیوم اور القیم، القیام، القائم، یہ جو اللہ رب العالمین کی صفات ہیں یہ سب کتاب و سنت سے وارد ہیں، صحیح احادیث نبویہ سے۔ البتہ اس کا معنی مفہوم کیا ہے، اس طرز کی جو تفصیلی چیزیں ہیں کہ بندگی کیسے ہونی چاہیے اللہ رب العالمین کے اس نام کے ساتھ، ہماری دعاؤں میں اس نام کا ذکر کیسے ہونے چاہیے، کس طرح سے دعا کریں، اور جو ہے اس نام کا ہماری زندگی میں اثر کیسے ہو، یہ ساری باتیں انشاءاللہ میں آنے والی نشست میں آپ کے پاس رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حسنات میں شمار فرمائے، اور ہماری اہلیہ اور ہمارے ہود، ہمارے فرزند دونوں نے مل کر کے یہ پوری ترتیب دی ہے اور جو ہے مطلب ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حسنات میں اس نشست کو اللہ رب العالمین رکھے، ان کے لیے سیئات کے لیے ان کے سیئات کا کفارہ بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہم سب کو ڈھانپ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔